الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وقال الله تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال الله تعالى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن ہو کر قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے آمین کہہ دیجئے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، آمین، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، آمین، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا دل میری نظر بخش دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور عنایات و احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تاریخ اسلام کی 1444ویں عید الفطر کے بعد ملک ہندوستان کے اس مشہور و معروف تاریخی ضلع سیتا مڑھی، جس کی لمبائی چوڑائی آپ نے پڑھی ہوگی 2185 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، سیتا مڑھی صوبہ بہار، جس کا رقبہ 93,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں ہے، اس کا یہ مشہور و معروف ضلع سیتا مڑھی 1973 سے آپ حضرات تاریخ پڑھتے آ رہے ہوں گے، اور ضلع سیتا مڑھی میں ایک گاؤں نہیں، 100 گاؤں نہیں، 200 گاؤں نہیں، 400 گاؤں نہیں، 845 گاؤں ہیں۔ ان 845 گاؤں میں سے یہ ددری نام کا تاریخی گاؤں، اور اس کا یہ باقاعدہ سالانہ تیسرا اجلاس مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم اشرف نگر کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اور آپ کو اس عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت دینی اجلاس میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ ایک اشکال یہ آیا تھا میرے موبائل پر کہ 1444ویں عید یا 1445ویں، میں نے عرض کیا علم الحساب میں بہت تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، تدقیق کی، عرق ریزی کی، دماغ سوزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے، کونین کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 622 عیسوی میں شہر مدینہ منورہ میں اپنے مبارک قدم رکھے، اور 1 ہجری میں روزہ فرض نہیں ہوا تھا، سن 2 ہجری سے روزہ باقاعدہ فرض ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی عید جو منائی تھی سن 2 ہجری منائی تھی۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے کیلنڈر میں جو بھی سن پڑا ہو اس میں سے 1 سال کم کر دیجئے، آپ کے سامنے رمضان شریف کی بھی تعداد آ جائے گی، کون سا یہ رمضان آیا، اور عید کی بھی تعداد معلوم ہو جائے گی یہ کون سی عید تھی۔ اس وقت آپ کے ہمارے گھروں میں جو ہجری کیلنڈر ہے اس میں 1445 ہجری سن باقاعدہ طبع ہے، ہجری سن 1445 ہی تو ہے، اس میں 1 کم کر دی 1444، کیونکہ 1 ہجری میں روزے نہیں پر رکھے گئے تھے، سن 2 ہجری سے روزوں کی شروعات ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ 1444ویں عید الفطر ہوئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تراویح کا جو سال آپ نے گزارا وہ 1433واں تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک متعلم نے میرے پاس ماہ رمضان میں واٹس ایپ پہ ایک پیغام، ایک سوال بھیجا تھا کہ تراویح کا آغاز کب سے ہوا، سن بتا دیجئے، تو میں نے عرض کیا تھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین خسر رسول سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں کان یقومون فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ب20 رکعہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور یہ سن باقاعدہ 14 ہجری تھا، اس اعتبار سے 1433واں سال تراویح کا تھا آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش مبارکہ کا 1498واں سال چل رہا ہے، یہ علم السنین کہلاتا ہے۔ اس وقت علم السنین کا ذوق شوق ختم ہو گیا،
یہ عظیم الشان تاریخ ساز دینی جلسہ جہاں ماشاءاللہ 125 طلباء تو خالی دارالاقامہ میں مقیم ہے، میں باقاعدہ حاضر ہو گیا تھا، علی الصبا حاضر ہوا تھا۔ عزیزم نعت خوان مصطفیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کرنے والے جمع سال جمع عزم عزیزم مرتضیٰ قمر میاں سلمہ، انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ فون کیا، پرخلوص دعوت دی، پھر مدرسے کے ناظم صاحب حضرت مولانا توقیر عالم صاحب القاسمی مدد العالی سے بات کرائی، یہاں آ کے مولانا شبیر احمد صاحب القاسمی مدد العالی سے بات ہوئی، تمام کے تمام جتنے منتظمین حضرات ہیں، جتنا اسٹاف ہے، سبھی سے ملاقات ہوئی، اطراف کے معززین و علماء سے بھی ملاقاتیں ہوئی، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو روز افزوں ترقیات سے ہمکنار فرمائے، پڑھنے والے بچوں کو دین کا خادم بنائے، اسلام کا عالم بنائے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال 1957 میں ہوا، جن کا تعلق بہت گہرا تھا صوبہ بہار سے، اور بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں باقاعدہ بہار کے اندر۔ اللہ رب العالمین ان بچوں سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیکھے ہوئے جو ذرّی خواب ہیں، ان خوابوں کی تکمیل کا کام لے لے، اللہ ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ انسانیت کا پیغام عام کرنے والا بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جس قرآن مجید کو رب ذوالجلال نے 1458 سال پہلے نازل فرمایا تھا، آپ سن مستقل سن رہے ہیں ہماری زبان سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1498 سال ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو آئے ہوئے 1458واں سال چل رہا ہے۔ آپ نے جو عید منائی وہ 1444ویں عید تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا 1434واں، اور یہ 1445 ہے، 10 سال کم کر دیجئے، 1435واں سال چل رہا ہے علم السین کے ذریعے، اس لیے کہ مذاکرے میں، مناظرے میں، علمی گفتگو میں، کنورسیشن میٹنگ میں حوالے کی قدر ہوتی ہے۔ ناظم اجلاس، نقیب اجلاس عزیزم جناب مولانا نعمت اللہ رحمانی میاں سلمہ نے جس طریقے سے باقاعدہ یہاں تمام علماء کرام کو باقاعدہ ان کے شان پیش کیا، اس حقیر و فقیر، اس خاکسار بے وقار ذرہ بے مقدار کے متعلق جن اعلیٰ ترین الفاظ کا استعمال فرمایا، میں قطعی اس کا حقدار نہیں ہوں، باقاعدہ یہ ان کی محبت اور اعلیٰ ظرفی۔ عزیزم آپ کے سامنے ابھی ملک ہندوستان کے معروف نعت خواں عزیزم محمد اسعد میاں اعظمی سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا کلام سنایا، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیات سے نوازے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ حضرات دینی اجلاس میں آئے ہیں، بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے سروں پر انشاءاللہ تعالیٰ دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ 32 بچے حافظ قرآن ہوئے، لفظ 32 عدد کے اعتبار سے ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند تو ایک ایک شے میں برکتیں تلاش کر لیتے ہیں، لفظ 32 باقاعدہ 32 کا عدد اتنا مبارک ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 32 مقام پر اللہ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر کے پیش کیا ہے، تو 32 کا عدد حاصل ہے۔ آج کے ماشاءاللہ فارغین حفاظ قرآن کو اللہ رب العالمین مدرسے کو بھی ترقی نصیب فرمائے، اور آپ تمامی حضرات کو دین کی عظیم خدمات کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ملک ہندوستان، اور اس کا صوبہ بہار جس کا رقبہ ہے تقریباً 94,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا صوبہ بہار۔ اللہ تعالیٰ بہار کو ترقی نصیب فرمائے، یہاں کے لوگوں کو ترقی نصیب فرمائے، امن و امان قائم فرمائے، ہر طرف باقاعدہ انسانیت، محبت، بھائی چارے کی ہوا و فضا چلا دے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، جس طرح اللہ کی صفات بے مثال ہے، جس طرح اللہ کی صفات بے مثال ہیں، جس طرح اللہ کی باقاعدہ قدرت بے مثال ہے، جس طرح اللہ کی جباریت بے مثال، اللہ کی قہاریت بے مثال، اللہ کی رحمانیت بے مثال، ویسے ہی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بے مثال ہے۔ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے آج سے 163 سال پہلے شہر دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ 30 مئی 1866 یہ تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند کے بنا کی، داغ بیل پڑنے کی، 30 مئی 1866، آج ہی کا مبارک دن، بروز پنجشنبہ، جمعرات کے دن، عربی تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری، 15 محرم الحرام
1283 ہجری، آج سے 163 سال پہلے حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ کون ہے قاسم نانوتوی؟ کون ہے ان کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا تھا، اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر، نبی کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، نبی کی رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، نبی کی معراج شریف کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر۔ آج ہم اور آپ قیامت تک کے ایک مسلمان صاحب ایمان نماز میں دعا پڑھتا ہے، دعائے معصورہ، اللہ کے آسمان کے نیچے اس فرش خاکی پر سب سے پہلے اس دعا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پڑھنے والے دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، سب سے پہلے اس دعا کو پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 45ویں پشت میں 45ویں پوتے تھے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس وقت دارالعلوم دیوبند مجھے بلایا گیا تھا، آپ اشتہار میں میرے نام سے پہلے مورخ اسلام یہ القابات دیکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے جس سال اس لقب سے اس خاکسار کو نوازا تھا، تو وہاں محتمی صاحب تشریف فرماتے اس وقت حضرت مولانا محمد سفیان صاحب القاسمی دامت برکاتہم، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ 46ویں پوتے تھے مولانا قاسم نانوتوی، 45ویں پوتے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے صاحبزادے مولانا محمد احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے، وہ 46ویں پوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 55 سال دارالعلوم دیوبند کی خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا، وہ 47ویں پوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد سالم صاحب القاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 48ویں پشت میں 48ویں پوتے تھے، اور یہ تشریف فرما مولانا محمد سفیان صاحب القاسمی یہ 49ویں پشت میں 49ویں پوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا مولانا سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم بے شمار پیچھے سے دعاؤں سے نواز رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ نسب کا علم بھی غائب ہو گیا، آج ہم کو علم نہیں ہے۔ آج اگر امریکہ کا کوئی اسکالر یا امریکہ کا اسکالر کے ساتھ انگلینڈ کا کوئی لیکچرار یا آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر یا جرمنی کا کوئی ٹیچر پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن کی پہلی آیت کون سی انگریزی تاریخ میں آئی، آپ کا سارا حساب انگریزی میں، وہ آپ سے کہے گا، وہ آپ سے سنتیں نہیں پوچھے گا غسل کی، وہ آپ سے وضو کی سنتیں نہیں پوچھے گا، یہ تو اہل ایمان کا عمل ہے، یہ تو ایمان والے کو سکھائے گا، سنت پر عمل کرنے کا حکم ایمان والے کو ہے۔ غیر مسلم حضرات تو اس کے مکلف نہیں ہیں، ان کو ہم پر لازم نہیں کہ ان کو ہم باقاعدہ سنتیں یاد کرائیں، یہ تو صاحب ایمان کی تعلیم ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں 18 سنتیں ہیں، غسل میں 14 سنتیں ہیں۔ کل روز جمعہ ہے، انشاءاللہ تعالی جمعے کی برکات نصیب ہوگی، اللہ تعالی جمعے کی برکات نصیب فرمائے۔ آپ جو غسل کریں گے 14 سنتیں رسول سے آپ کا غسل سجا ہوا ہوگا۔ مسجد کا امام مسجد کے ممبر پہ قدم رکھے گا خطبہ دینے کے لیے، جب خطبہ دے کے اترے گا تو 16 سنتیں رسول ادا کر کے اترے گا۔ سنتوں کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے دین اسلام کے اندر، یہ اہل ایمان باقاعدہ سیکھیں گے سنتوں کا عمل۔ غیر مسلم حضرات کو سنت کا عمل نہیں سکھایا جائے گا، تو وہ آپ سے انگلینڈ کا کوئی لیکچرار یا آسٹریلیا کا کوئی مورخ، کوئی ہسٹورین، آسٹریلیا کا کوئی ہسٹورین، امریکہ کا کوئی پروفیسر آپ سے نہیں پوچھے گا، سنتیں نہیں پوچھے گا، وہ تو آپ کو ہسٹری میں ناپے گا، وہ تو آپ کو تاریخ میں پوچھے گا، وہ تو آپ کو اتہاس میں باقاعدہ لے کے آئے گا کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز کب پڑھی؟ کیا جواب دیں گے؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے اس سوال کے اوپر؟ 11 جنوری کون جواب دے گا؟ 11 جنوری سن 624 عیسوی بروز منگل ظہر کی نماز میں، ظہر کی نماز کی چوتھی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، فلسطین کے رخ کی طرف رخ کر کے فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اور نماز کی حالت میں نماز ظہر کی چوتھی رکعت میں آپ گھوم گئے خانہ کعبہ کی طرف۔ عین حالت نماز میں رب ذوالجلال نے عرش معلیٰ سے قرآن مجید میں آیت شریفہ نازل فرمائی تھی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی گھوم جائیے، فے لگا دیا، فا لگا دیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو گھما لیجئے، آپ گھوم جائیے مسجد حرام کی طرف۔ یہ واقعہ باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، آج سے 1445 سال پہلے، 2 سال اور کم کر دیجئے اس کے اندر،
میں عرض کر دوں 43 سال پہلے کا ہے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنے ہوئے بھی اتنی ہی مدت ہو گئی. آج تاریخ پر ہم نگاہ نہیں رکھتے. ابھی آپ سے میں نے عرض کیا کہ اگر سوال آ جائے کہ جبریل امین پہلی مرتبہ کب تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کی پہلی آیت شریفہ لے کر کے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ 17 اگست کتنے لوگ بتائیں گے؟ 17 اگست سن 610 عیسوی کو پہلی مرتبہ سید الملائکہ جبریل امین سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے غار حرا پہ تشریف فرما کونین کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باقاعدہ تشریف لائے اور قرآن مجید کے نزول کا آغاز وہاں سے ہوا. اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل فرما کر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. بنیادی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، بچوں کو دلائل دینے کی ضرورت ہے. آج سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک حنفیہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کب پیدائش ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی؟ دور صحابہ میں پیدا ہوئے. کون کون سے صحابہ کرام باقاعدہ حیات تھے اور کن صحابہ کرام کا دیدار فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ علامہ مناظر اسلام علامہ طاہر حسین گیاوی مدد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ سے اس مسئلے میں گفتگو ہوا کرتی تھی. وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شدید ضرورت ہے علم کی تحقیق کی. نصابی تعلیم ہم نے پڑھ لی، درسی تعلیم پڑھ لی، ہم عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، مفتی ہو گئے، منشی ہو گئے، باقاعدہ سب کچھ ہو گئے. محقق کب بنیں گے؟ اسکالر کب بنیں گے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، مفتی ہو گئے، مورخ بنو، خطیب بنو، مورخ بنو، محقق بنو. ان کے استاد مکرم علامہ سید السلام ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی باقاعدہ تاریخ میں امتحان لیا کرتے تھے. آپ کی اسناد سب دیکھ لی ماشاءاللہ، بہت اچھے نمبرات، بہت اچھی آپ کے پاس ڈگریاں ہیں ماشاءاللہ. یہ بتائیے تاریخ پر آپ کی کتنی نگاہ ہے؟ آج ہسٹری کا کوئی ہم کو علم نہیں ہے. ذرا سی بات، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی معاملے میں ہم تو مائک اگر ہوتا ہے مائک کی تاریخ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں باقاعدہ تھامسن نے مائک کب بنایا تھا، آج سے 124 سال پہلے مائک بنایا تھا. موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، موبائل کی تاریخ بتاتے ہیں 3 اپریل 1973 کو مارٹن کوپر نے باقاعدہ موبائل بنایا. ہم تو یہ بتاتے ہیں ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ موبائل پہ ہیلو کس نے کہا، کس تاریخ میں کہا. 31 جولائی 4 دن پہلے میں باقاعدہ بنگال میں تھا. میں نے عزیزم مرتضی قمر میاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اشتہار بھیجا تھا. میں وہاں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کے صوبہ بنگال کے اندر پہلی مرتبہ شہر کلکتہ میں ملک ہندوستان کی تاریخ میں اتہاس میں پہلی مرتبہ موبائل کے اوپر باقاعدہ ہیلو کہنے کا جو عمل ہے پہلی مرتبہ باقاعدہ شہر کلکتہ میں 31 جولائی 1995 کو پہلی مرتبہ باقاعدہ ویسٹ بنگال، مغربی بنگال، پشچمی بنگال کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ، ایکس چیف منسٹر، بھوتپورو مکھ منتری مسٹر جیوتی بسو نے پہلی مرتبہ موبائل پر نمبر ڈائل کیے ان انگلیوں سے باقاعدہ اور ہیلو کہا تاریخ میں. ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں. پہلی مرتبہ باقاعدہ ہمارے ہندوستان پہلی مرتبہ آلو کی منڈی بھی شہر کلکتہ میں لگائی گئی. پہلی مرتبہ میٹرو بھی کلکتہ ہی میں لگائی گئی. ملک ہندوستان کا ترانہ جو ہمارا نیشنل اینتھم ہے، نیشنل سانگ ہے، جن گڑ من ادھینائک جے ہے، باقاعدہ ڈاکٹر ربندر ناتھ ٹیگور، ان کا بھی تعلق باقاعدہ بنگال سے تھا. جب میں بنگال میں تھا وہاں کی خوبیاں بتا رہا تھا، اور جب میں بہار میں ہوتا ہوں تو بہار کی خوبیاں بتاتا ہوں. اگر میں نہ پڑھوں، اسٹڈی نہ کروں تو کیا بتاؤں گا؟ اگر نہ پڑھوں. شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے. علامہ اقبال نے کہا آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. جس قوم کو رب ذوالجلال نے 1500 سال پہلے قرآن جیسی مقدس کتاب کا تحفہ عطا فرمایا، اسی قوم نے کتاب چھوڑ دی. اسی قوم نے کتاب چھوڑ دی. اس موبائل میں ایسے الجھ گئے. مارٹن کوپر نے سوچا بھی نہیں 1973 میں جنہوں نے موبائل بنایا کہ قوم رات و دن بھلا کر کام دھندا دکان اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر صرف موبائل واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا، پکچر، گانے، مشاعرے. قرآن چھوٹ جائے گا، اس سے سوچا نہیں ہوگا. ہمارے علماء کرام نے تصور نہیں کیا سیرت رسول چھوٹ جائے گی، تاریخ اسلام چھوٹ جائے گی، عظمت صحابہ چھوٹ جائے گی. اسے سوچا کب آیا گوگل، کب آیا 1998 میں. قرآن کب آیا 1458 سال پہلے. یوٹیوب کب آیا 2004 میں یوٹیوب آیا. میں عرض کر دوں آپ سے 2000 بلکہ 5 کہہ لیجئے. 3 دوستوں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا. 3 دوستوں نے. آج ایک دماغ معلوم ہے یوٹیوب کی کمائی کتنی ہے. اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے دماغ دیا
آپ کو بھی دماغ دیا، ہم کو بھی دماغ دیا. 1 کلو 362 گرام کا دماغ ہے انسان کا دماغ، اس کا وزن 1 کلو 362 گرام دماغ انسانی دماغ کا وزن ہے. اس میں 10 لاکھ سوراخ ہیں. 10 لاکھ سوراخ میں سے ایک ایک سوراخ میں ایک ایک بات رکھیے تو 10 لاکھ باتیں تو ایسی اسٹور ہو جائیں گی. اب 1.5 GB کی بات کرتے ہیں. پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، ٹھیلے والا رکشے والا، قلم والا بے قلم والا، کوالیفائڈ ان کوالیفائڈ، تہذیب یافتہ غیر تہذیب یافتہ، شہری دیہاتی، باقاعدہ لکھنوی حیدرآبادی کلکتوی، بہار کا کوئی شخص ہو، جھارکھنڈ کا کوئی شخص ہو، باقاعدہ ہر شخص کو 1.5 GB یاد ہے. 1.5 GB. ارے رب الجلال، خلاق عالم، رزاق مخلوقات، الہ العالمین، اللہ کی شان میں اللہ اللہ کہہ دیجئے، اللہ اللہ کہہ دیجئے. الہ العالمین، احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی باقاعدہ قدرت کاملہ سے آپ کے دماغ میں کتنا جی بی رکھا. آپ جب گوگل پہ یقینی کر رہے ہیں تو میں گوگل ہی کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں. اکارڈنگ ٹو گوگل پہ یہ بات آئی ہے، اللہ نے آپ کے دماغ کو 25 لاکھ جی بی کا پاور دیا ہے. 25 لاکھ جی بی ہے آپ کے دماغ میں. آپ 1.5 GB کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ کا قرآن کیسے یاد ہوگا؟ یہ 32 بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، قرآن مجید کے 86,700 الفاظ انہوں نے کیسے یاد کر لیے؟ کیسے یاد کر لیے؟ ہمارے ذہن میں صرف 4 قل ہوں گے. آپ کو 4 قل یاد ہیں، ہمیں صرف 4 قل یاد ہیں. ان بچوں کو 332 قل یاد ہیں. قرآن مجید نے لفظ قل کتنے مقام پر؟ 332 مقام پر. کتنے مقام پر؟ 332 مقام پر. مولانا قرآن مجید میں لفظ قل کتنے مقام پر؟ 332 مقام پر. اور ہمیں 4 قل یاد ہیں، بچوں کو 332 قل یاد ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، بڑی آسانی سے کہتے ہیں حافظ صاحب تراویح میں لقمہ بہت کھاتے ہیں، بھولتے بہت ہیں. کیونکہ ہمارے سینے میں ایک یعلمون ہے. حافظ قرآن کے سینے میں کتنے مرتبہ یعلمون آیا قرآن شریف؟ 85 مقام پر یعلمون ہے. 85 یعلمون حافظ قرآن کے سینے میں ہے. وہ کیوں نہیں بھولے گا؟ اور بھولنا بھی سنت ہے. داماد مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز مغرب کی نماز. پیچھے سے لقمہ آیا، سلام پھیرنے کے بعد تبسم فرمایا، مسکرائے فرمایا. قرآن مجید کے اندر اصلاح کی میری، اللہ کا وہ کون خوش نصیب بندہ ہے. ایک تابعی نے فرمایا حضرت اے امیر المومنین خاکسار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار اس کو دعاؤں سے نوازا. آج باقاعدہ جو لقمہ کھاتا ہے بیچارہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، جو لقمہ دیتا ہے آپس میں بحثیں ہونے لگتی ہیں. تراویح کے اندر آپ دیکھیں کیسی کیسی باتیں چلتی ہیں. اللہ کا قرآن ہے، اس کا پڑھنا آسان نہیں، اس کا سمجھنا آسان نہیں. واحد کتاب ہے کہ خالی دیکھ لینے پر ثواب ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. کتابیں بہت ہے دنیا میں، خالی گوگل کے پاس کتنی ہماری ٹائپس آف بکس ان دا ورلڈ ایٹ پریزنٹ ٹائم ایٹ کرنٹلی دیر آر. دنیا میں کتنی بکس ہیں؟ 14 کروڑ کتابیں ہیں. گوگل کے پاس 14 کروڑ کتابیں ہیں. گوگل کے بعد 14 کروڑ کتابیں ہیں. خالی امریکہ کی لائبریری میں، واشنگٹن ڈی سی جو امریکہ کی راجدھانی ہے، امریکہ کی راجدھانی میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، ہم پٹنہ کی خدا بخش لائبریری تک نہیں پہنچ پاتے. واشنگٹن ڈی سی کی لائبریری آف کانگریس تک کیسے پہنچیں گے؟ امریکہ کی اس لائبریری میں 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں. ان کتابوں کو کب پڑھیں گے؟ وہاں پہنچنا بھی آسان نہیں ہے. میں عرض کر 13,000 کلومیٹر کے علاقے میں باقاعدہ دور ہے. 13,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ امریکہ. ہم خدا بخش لائبریری پٹنہ جو بغل میں ہے باقاعدہ 2 قدم پر، وہاں نہیں پہنچ پاتے. قریب میں ہے کلکتہ کی نیشنل لائبریری، رضا لائبریری رامپور کے اندر باقاعدہ طور پہ وہاں نہیں پہنچ پاتے. ندوۃ العلماء کی شبلی لائبریری ہم پہنچ نہیں پاتے. برٹش لائبریری کیسے پہنچیں گے؟ انگلینڈ کی برٹش لائبریری دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری ہے. میں عرض کر دوں آپ سے 15 کروڑ کتابیں ہیں وہاں. 15 کروڑ کتابیں. علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو علم کی طرف لے کے آئیے، کتاب کی طرف لے کے آئیے. کتاب چھوٹی تو تاریخ اسلام چھوٹ گئی، کتاب چھوٹی تو سیرت رسول چھوٹ گئی، کتاب چھوٹی تو تفسیر قرآن چھوٹ گئی. بھول گئے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے ہم لوگ بھول گئے کہ بخاری شریف کب لکھی گئی، مسلم شریف کب لکھی گئی، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، مشکات شریف، ابن خزیمہ، ابن حبان، یہ حدیث موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ حدیث کی کتابیں ہیں. بحر الاسانید حدیث کی کتاب ہے. 1 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ ہے بحر الاسانید میں. باقاعدہ کتاب سے تو رشتہ ختم. اس لیے کتاب کے ڈیٹاز وہ بھی نکل گئے دماغ سے، کتاب کے ریکارڈز وہ بھی نکل گئے. دنیا کی which is the first published book in the world at currently، دنیا کی پہلی کتاب کون سی ہے، کب چھاپی گئی، دماغ سے نکل گئی. ولیم کیکسٹن نے پہلی کتاب شائع کی تھی 1543 میں. ہسٹری آف ٹرائے اس کتاب کا نام تھا. سب نکل گیا دماغ سے.
ہندوستان میں سب سے بڑا قرآن مجید کس نے لکھا؟ ذہن سے نکل گیا. سب سے چھوٹا قرآن شریف لکھنے کا کس نے کارنامہ انجام دیا؟ 5 سینٹی میٹر لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا قرآن، 1.5 سینٹی میٹر. آپ پکڑ بھی نہیں پائیں گے اس کو، صفحے ورق الٹنا دور کی آپ پکڑ نہیں پائیں. 1.5 سینٹی میٹر کی بات کر، 1.5 انچ نہیں، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا، 5 سینٹی میٹر لمبا قرآن مجید. مدھیہ پردیش کے شہر ریوا کے اندر، میں مدھیہ پردیش گیا تو میں نے خوبی بتائی وہاں کے لوگوں کو کہ آپ کے صوبے میں ہندوستان کا سب سے مختصر قرآن، سب سے کم جگہ میں پورا قرآن جو لکھا گیا باقاعدہ وہ آپ کے صوبے میں موجود ہے باقاعدہ. میں نے اندور کے جلسے میں اس کا تذکرہ کیا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے، ریوا کے اندر ہندوستان کا سب سے مختصر قرآن رکھا ہوا ہے. سب سے بڑا سب سے لمبا قرآن راجستھان گیا ختم بخاری شریف کے جلسے میں، وہاں میں نے اعلان کیا کہ راجستھان وہ صوبہ ہے جہاں ہندوستان کا سب سے بڑا سب سے لمبا قرآن رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ کہیے تو لمبائی بتاؤں گا اس کی، سبحان اللہ کہیے تو لمبائی بتاؤں. 10.5 فٹ لمبا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا قرآن رکھا ہوا ہے باقاعدہ. کہاں، کس مقام پر؟ میں عرض کر دوں آپ سے، راجستھان صوبہ ہے، راجستھان صوبہ ہے، وہاں پر باقاعدہ موجود ہے. آج جب کتابوں رشتہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے اپنے بچوں کو ابھی بائٹ لی باقاعدہ، میڈیا کے شخص نے بائٹ لی، بیان لیا، اسٹیٹمنٹ لیا. میں نے قرآن مجید کے متعلق عرض کیا کہ ہمارے مولوی صاحبان، ہمارے مفتی صاحبان کبھی نہیں منع فرماتے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھائیے، کالج میں نہ پڑھائیے، کبھی نہیں کہتے. آپ اپنے بچوں کو کالج میں پڑھائیے، یونیورسٹیز میں پڑھائیے. ہندوستان میں 1 یونیورسٹی نہیں، 2 یونیورسٹی نہیں، 100 یونیورسٹی نہیں، 1072 یونیورسٹیز ہیں. بچوں کو بھیجیے، بنائیے ڈاکٹر، ان کو بنائیے انجینئر، فلاسفر بنائیے، ماسٹر بنائیے، ٹیچر بنائیے، IAS بنائیے، PCS بنائیے، کلیکٹر بنائیے، ڈاکٹر، ججز، ایڈوکیٹ، وکلا بنائیے، پائلٹ بنائیے. کس نے منع کیا آپ کو؟ اور تھے ہمارے علماء کرام، ہمارے علماء کرام ایسے تھے، ڈاکٹر بھی تھے اور عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے اور مفتی بھی تھے. میں عرض کر دوں آپ سے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے باقاعدہ غافل نہ ہوئیے گا. اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیے، اپنے بچوں کو قاری بھی بنائیے، اپنے بچوں کو باقاعدہ مؤذن بھی بنائیے، اپنے بچوں کو باقاعدہ مفتی بھی بنائیے. حجت الاسلام بلکہ حضرت مولانا محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہردوئی، ان کے بعد جب علماء کرام جاتے تھے تو کہتے تھے اذان سنائیے، اذان سنائیے. عالم دین سے اذان سنتے تھے. ایک مرتبہ 10 علماء کرام گئے تھے اذان سنانے، 3 کی اذان صحیح نکلی، 7 سے کہا آپ جا کے اذان سیکھیے. حضرت بہت اونچی شخصیت تھے، کس عالم دین کی جرت ہوتی؟ حضرت سے کہتے حضرت ہم تو عالم بن کے آئے. کہا ہاں، اس میں اذان کی سند نہیں لکھی ہے کہ آپ نے اذان سیکھی ہے، آپ نے نصاب پڑھا ہے، آپ نے کورس پڑھا ہے، بے شک آپ عالم دین ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، آپ کو مولانا صاحب کہا جائے گا، آپ کا ادب لازم، آپ کی تعظیم واجب ہے. لیکن اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے اذان باقاعدہ سیکھی ہے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی. سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا یہ ان کا شیوا تھا باقاعدہ. مدرسے کی حالت دیکھیے ذرا سے، ایسے حالات، کن حالات سے مدرسہ گزر گیا. مجھے بتایا مولانا شبیر صاحب نے، مولانا تقیر صاحب نے باقاعدہ حالات بتائے. ایک اور بزرگ انہوں نے حالات بتائے. اس قدر رنجیدہ ہو گیا دل، یا اللہ مدرسے والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، اللہ کی زمین کے ساتھ، مسجد کی زمین کے ساتھ بھی انسان باقاعدہ دنیاوی برتاؤ کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے رب ذوالجلال کے عذاب سے. ہر طرف، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف باقاعدہ دیکھ لی کیسی تباہی مچی ہوئی ہے، کہیں پر زلزلہ، کہیں پر طوفان، کہیں پر بارشیں. اس کے باوجود خوف نہیں ہے. اللہ کی زمین، مدرسے کی زمین کے ساتھ یہ معاملہ، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا عطا کیا ہوا مال مسجد پر نچھاور کریں، مدرسے پہ نچھاور کریں، کبھی بچوں کا ایک وقت کا ناشتہ پیش کر دیں، کبھی بچوں کے 1 مہینے کے کھانے کا پیسہ دے دیں. بالآخر ہم اپنے موبائل میں خرچی کر رہے ہیں، بیلنس بھی ڈال رہے ہیں، میری گاڑی میں پیٹرول بھی پڑ رہا ہے، ہمارے بچوں کی اسکول کی فیسز جا رہی ہیں. ابھی اسکول سے فیس رکھ کے آ جاتی ہے 15,000 روپے، 15,000 روپے 3 مہینے کی فیس 15,000 روپے. آپ ان سے لے کر کے پہنچا ہی دیتے ہیں جیسے کیسے کر کے. بچے کا مستقبل، ہمارے بچے کا فیوچر خراب نہ ہو. لیکن مدرسے میں کبھی ہم نے سوچا لاؤ 5,000 روپے دے دیں. مدرسہ ان کو ناشتہ پیش کرتا ہے، کھانا پیش کرتا ہے، دوا علاج کراتا ہے، بعض کمزور بچوں کو آنے جانے کا سفر کا کرایہ بھی پیش کرتا ہے، بعض کرتے پاجامے مدارس کے لوگ پیش کرتے ہیں بچوں کو، طلبہ کو جو کمزور، نادار، مفلس، تنگ دست و قلاش ہوتے ہیں، ضرورت مند و مستحق ہوتے ہیں. کیوں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ مدرسے کے مستحقین بچوں کو دیجیے؟
یہ نمبر 1 کی باقاعدہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی. جو مدرسے کا بچہ باقاعدہ آپ کی زکوٰۃ سے آپ کی ضروریات پوری کرے گا. وہ زکوٰۃ کا پیسہ کھانے کے بعد پکچر نہیں دیکھے گا. وہ زکوٰۃ کا پیسہ کھانے کے بعد موبائل پہ باقاعدہ نغمے نہیں سنے گا. وہ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا, اللہ کا قرآن یاد کرے گا. وہ 7 کلمے یاد کرے گا. وہ نماز کی سنتیں یاد کرے گا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کردہ دعائیں یاد کرے گا. وہ بچہ مولوی بن رہا آپ کے پیسے سے, وہ بچہ حافظ بن رہا آپ کے پیسے سے. آپ چاہیں گے کہ آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ, بے شک جو آدمی بے نمازی ہے, بے روزہ, بد عمل, بد کردار ہے, اور اگر وہ مستحق ہے یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں, پیٹ بھرنے کا پیسہ نہیں, وہ شراب ہی کیوں نہ پیتا ہو لیکن کھانے کے وقت کھانا نہیں ہوتا ہے. ہمارے علماء کرام فتاوی محمودیہ, فتاوی رشیدیہ, فتاوی خلیلیہ, فتاوی رحیمیہ, ہر فتوے کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے. ایک شخص جس کے پاس حویلی ہو, حویلی مگر اس حویلی سے ایک نانے شبینہ, ایک روٹی کا ذریعہ نہیں ہے. حویلی محل ہو لیکن ایک روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, بھوکا رہتا ہے, اس محل والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے گا. کھانا نہیں اس کے پاس, اس کے پاس اناج نہیں ہے, غلہ نہیں ہے, چاول اور روٹی نہیں ہے, اس کے پاس ساگ سبزی نہیں ہے جس سے پیٹ بھر سکے. آپ کہیں گے ارے یہ تو حویلی والا ہے. وہ حویلی کا مالک ضرور ہے مگر خوراک کہاں اس کو پہنچ رہی ہے, اس مکان سے اس کو نفع فائدہ کہاں پہنچ رہا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے. تو آپ زکوٰۃ کسی کو بھی دے دیجئے. لیکن جو بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے, آپ کا بچہ باقاعدہ آپ کا پیسہ زکوٰۃ والا جو مدرسے کے بچے کو ملے گا, اس سے وہ باقاعدہ علوم دینیہ سیکھے گا. کہیے سبحان اللہ. علوم نبویہ سیکھے گا, علوم اسلامیہ سیکھے گا, وہ مبلغ بنے گا, وہ باقاعدہ وہ مبلغ بنے گا, وہ داعی بنے گا, وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا غلام بنے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت شان بیان کرے گا. کل ہمارے شہر لکھنؤ پر کیسا کوہ غم ٹوٹا. عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت, نامور عالم اسلام, ملت کے رہبر و رہنما, ہمارے محسن و کرم فرما, دفاع صحابہ کے مرد میدان, تحریک ختم نبوت کے سرخیل, میں عرض کر دوں آپ سے, تحریک مدح صحابہ کے روح رواں, استاد العلماء عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کو پیارے ہوئے, اللہ کو پیارے ہوئے. کیسا جم غفیر پہنچ گیا ان کی نماز جنازہ میں. عصر کے وقت جنازہ چلا, تدفین عمل میں آئی 9:30 10 بج گیا. راستہ ہی نہیں مل رہا تھا جنازے کو قبرستان میں داخل ہونے کا. بمشکل تمام لوگوں نے راستہ کیا. یہ کس بات کی علامت تھی, یہ کیسی علامت تھی, یہ کیا قرائن تھے, یہ کیا باقاعدہ اشارات تھے. غور فرمائیں. ساری زندگی مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے رہے. جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری, قائد ملت, صدر جمعیت عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا سید ارشد ولی صاحب دامت برکاتہم کے بعد آپ ہی جنرل سیکریٹری تھے. اس کے بے شمار بار یہاں تشریف لائے, پورے ملک میں دورہ کرتے تھے. برطانیہ, مینچسٹر, انگلینڈ کے اندر بیان, قطر میں بھی 1 ماہ آرام کی غرض سے گئے تھے. وہ باقاعدہ پتے کا آپریشن ہوا تھا ربیع الاول کے بعد, ماہ رمضان تک کی طبیعت درست تھی. میں پرسوں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا عیادت کے لیے. حضرت ہوش میں نہیں تھے. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم صاحب حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حزنی دامت برکاتہم بھی وہاں پر عیادت کے لیے تشریف لائے تھے. میں دیکھ کے آیا, اور صبح فجر کی نماز کے بعد اطلاع آ گئی کہ حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے. میں عرض کر دوں آپ سے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حضرت کی بار بار بخش و مغفرت فرمائے, ان کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے. اللہ ان کی دینی, ملی, قرآنی, تعلیمی, تدریسی, قلمی خدمات قبول فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے, عالم کیسے پیدا ہوگا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کیسے پیدا ہوئے؟ کیسے ان کے والد محترم نے مولانا مفتی محمد یحییٰ سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسے تربیت کی تھی ان کی؟ میں عرض کر رہا تھا آپ سے, یہ چند کلمات میں نے اس لیے عرض کیے کہ موبائل میں زیادہ وقت نہ گزرے, ضرورت کی چیزوں کا استعمال کیا جائے. موبائل ضرورت کے طور پر, کوئی بیمار ہو تو موبائل کے ذریعے اطلاع کر دیجیے, دعا کروا دیجیے. کسی کا انتقال ہو جائے تو موبائل کے ذریعے کہلا دیجیے فلاں وقت نماز جنازہ ہوگی. موبائل کے ذریعے سے کسی بے روزگار کو روزگار دلوا دیجیے. موبائل کے ذریعے سے کوئی پریشان ہار ہے اس کی مدد کر دیجیے. موبائل کے ذریعے سے کسی کی بیٹی کا رشتہ لگوا دیجیے. موبائل کے ذریعے سے کسی کے بیٹے کا رشتہ لگوا دیجیے. موبائل کے ذریعے سے کسی کی آپ امداد کر دیجیے. یہ کام ہے. موبائل کے ذریعے کاروبار خوب کیجیے, بزنس خوب کیجیے, دکان خوب چلائیے, کہیں پر بھی چلائیے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, موبائل تو ایک درست اور جائز چیز ہے, لیکن اس کا استعمال جب درست اور جائز ہوگا تب جائز ہوگا. اس کا استعمال ہی ناجائز ہو, مقصد ہی انٹرٹینمنٹ ہو, مقصد ہی مزہ لینا ہو تو وہ ناجائز ہو جائے گا. پھر
میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے اپنے بچوں کو کتاب کی دنیا میں لے کے آئیے، ان کو دینی تعلیم بھی دلائیے، ان کو اصلی تعلیم بھی دلائیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آج اگر پوچھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے جنتی شہزادے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں، کتنے لوگ بتائیں گے؟ 5 نواسوں کا تذکرہ کتنے لوگ کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے باقاعدہ نواسے جناب حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 چچا جان، آج سوال ہوتا ہے باقاعدہ کوئز میں کوشچن آتا ہے، بتائیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے چچا مسلمان ہوئے تھے؟ صاحب ایمان چچا کتنے تھے؟ 2، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے چچا جان سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کون ہیں؟ وہب بن عبد مناف نانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نانی کون ہے؟ برہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ مدرسہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ یہی تو دیتا ہے۔ آپ کا جو بچہ اسکالر ہے، آپ کا جو بچہ ڈاکٹر ہے، آپ کا جو بچہ انجینئر ہے، آپ کا جو بچہ پروفیسر ہے، آپ کا جو بچہ لیکچرار ہے، کوئی گاؤں کا آدمی نہیں کہے گا اپنے پروفیسر بیٹے کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ اپنے ابا کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم اشرف نگر میں پڑھ رہا ہے اور وہ بچہ باقاعدہ باہوش و حواس ہے اور بالغ بچہ ہے، اس کا قرآن مجید مکمل ہوا ہو نہ ہوا ہو، وہ حافظ قرآن ہوا ہو نہ ہوا ہو، لوگ اسی بچے کو تلاش کریں گے کہ بچے کو، اس بچے کو بلائیے جو بچہ حافظہ کر رہا ہے، وہ آ کر کے اپنے دادا کی نماز جنازہ پڑھائے۔ آپ کا جو بیٹا ایڈوکیٹ ہے، آپ کا جو بیٹا انجینئر ہے، بڑی بڑی بلڈنگز، اپارٹمنٹس، فلیٹس کے نقشے بناتا ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ کماتا ہے پورے مہینے میں، اس بچے سے کوئی نہیں کہے گا آئیے قبر میں آ کے اتاریے۔ سب سے پہلے اسی بچے کو دیکھا جائے گا۔ آپ کا جو بچہ مولویت پڑھ رہا ہے، آپ کو جو بچہ معمولی کرتے پائجامے کے اندر جو منشی بن رہا ہے مدرسے میں پڑھ کر کے، جو حافظہ کر رہا ہے، اس بچے کو بلایا جائے گا، آؤ تم شریعت کے مطابق اپنے ابا کو اتارو گے، تم شریعت کے مطابق قبر کے پٹرے لگاؤ گے، تم باقاعدہ شرعی دعاؤں کے ساتھ اپنے ابا کو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے اپنے والد محترم کو قبر میں اتارو گے۔ آج تعلیم پر ہم نے 50 لاکھ روپے خرچ کر کے بیٹوں کو ڈاکٹر تو بنایا، لیکن اس بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانی چھوڑیے، پڑھنی نہیں آتی ہے۔ ابا کا جنازہ سامنے رکھا، گونگے بہروں کی طرح ایسے ہی، وہ مسجد کا امام، بہار کا بھی امام، مسافر امام، لکھنؤ میں نماز بیچارہ پڑھا رہا ہے، اس کا تو شرعی حق بھی نہیں تھا۔ شرعی حق تو باقاعدہ گھر کا کوئی وارث ہوتا۔ یہ احسان ہے اماموں کا، اماموں سے یہ تھوڑی وعدہ لیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ بھی آپ کو پڑھانا ہے۔ الامام ضامن، امام سے یہ وعدہ نہیں لیا جاتا مسجد میں جھاڑو بھی لگانا ہے، مسجد کی صفائی بھی کرنی ہے، اس کے لیے خادم الگ رکھا جاتا ہے۔ دور فاروقی سے ایک نظام ہے، مسجد میں خادم الگ رہتا ہے۔ امام کا مقام سب سے اونچا ہے۔ سارے نمازی اتحیات پڑھ لیں، سارے نمازی اتحیات پڑھ لیں، امام اتحیات نہ پڑھے، سلام پھیر دے، نماز قابل اعادہ ہے، دہرانے کے لائق ہو جائے گی۔ یا سجدہ سہو کریں باقاعدہ، میں اس کا دوں آپ سے ترک واجب پر سجدہ سہو، اور اگر سلام پھیر دیا تو اب تو نماز دوبارہ دہرانی پڑ جائے گی۔ سارے نمازیوں نے اتحیات پڑھی، سارے نمازیوں کی اتحیات مل کر نماز کو کامل نہ کر سکے۔ امام کا مقام اتنا بلند ہے، امام کی ایک خطا سے پورے نمازیوں کی نمازیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے امام، الامام ضامن۔ امام تو ہوتا اس لیے ہے باقاعدہ کہ اس کو ضمانت کے طور پہ مقرر کیا جائے، اسی لیے تو قرأت جائز نہیں امام کے پیچھے کہ تمہارا امام موجود ہے، لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے پیچھے قرأت کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤذن امانت دار ہے، مؤذن امانت دار ہے۔ امام جب قرأت کرے وَإِذَا قَرَأَ وَانصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، امام رکوع میں جائے تو رکوع کرنا۔ وقت کا بادشاہ بھی جا نہیں سکتا، امام سے پہلے رکوع میں جا نہیں سکتا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، امام جب سجدے میں جائے تو سجدے میں جاؤ، یہ ہے امام کا مقام۔ ہمارے یہاں اماموں کا کیا مقام ہے؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایک بیان کے ایک سامنے ڈی پی کے طور پر استعمال کیا، جس میں نے عرض کیا مؤذنوں کی قدر کرنا کر لیجئے، مؤذنوں کی تعظیم کرنا شروع کر دیجئے، مؤذنوں کی ناقدری نہ کی جائے، ان سے زیادہ مسجد کا کوڑا کرکٹ نہ اٹھوایا جائے۔ وہ شرعی ندا دینے کے لیے مسجد مقرر ہوا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
آؤ نماز کی طرف، آؤ عبادت کی طرف، آؤ اللہ کی باقاعدہ اطاعت کی طرف، آؤ اللہ کی بندگی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ باقاعدہ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف. آپ اس سے یہ کام لے رہے ہیں. والمؤذنون مؤتمنون، میدان محشر میں مؤذنوں کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی ہوں گی. دنیا والوں کو اللہ پہچان کروا دے گا، دیکھو یہ دنیا میں اذان دیا کرتے تھے، ان کی گردن سب سے لمبی. دنیا کے جتنے مؤذن ہوں گے وہ تمام مؤذن سیدنا حضرت بلال حبشی مؤذن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں انشاءاللہ جنت الفردوس جائیں گے. کہیے انشاءاللہ. اس جس قدر تعظیم، جس قدر قدر علم والوں کی، قرآن والوں کی، ایمان والوں کی، حدیث والوں کی، سنت والوں کی، عمل حسنہ والوں کی، تقوی والوں کی، للہیت والوں کی، عبادت گزاروں کی جس قدر تعظیم و تکریم، اسی قدر اللہ کے ہاں سے رحمتیں نازل ہوں گی. آج علماء کی غیبتیں، علماء کی برائیاں، میں عرض کر دوں آپ سے، لحوم العلماء مسومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ عواقید والجواہر میں لکھا ہے علماء کی غیبت بندے کو کفر کے قریب کر دیتی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ علماء کرام کی غیبتیں بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں وہ کسی بنیاد پہ غیبت ہو، علماء کی غیبت. آپ کو قرآن مجید میں 5 وقت کی نمازوں کے نام کہیں نظر آئے؟ 5 وقت کی نمازوں کے نام. آپ کو نماز کے فرائض 7 فرائض نظر آئے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں تحیات کبھی نظر آئی؟ درود ابراہیمی جو نمازیں پڑھتے ہیں، فرض ہو، نفل نماز ہو، واجب نماز ہو، وتر نماز ہو، درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں، یہ قرآن شریف میں نظر آیا؟ آپ کیسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ درود ابراہیمی نماز کا حصہ ہے؟ اب تحیات کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کو قرآن مجید میں کہیں نظر نہیں آیا. آپ 2 سجدے کرتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، آپ کو قرآن شریف میں نظر آیا؟ یہ کس نے بتایا تھا؟ علماء کرام نے آپ کو بتایا. علماء کرام نے بتایا نمازیں 5 وقت کی ہیں. علماء کرام نے بتایا کہ فرائض 14 ہیں اور ایک روایت کے مطابق 13 فرائض ہیں. علماء کرام نے بتایا ناک پہ پانی ڈالنا سنت ہے، ناک پہ پانی ڈالے بغیر فرض نماز میں شرکت نہ کرنا. کہ فرض نماز جاری ہے، رکعت جاری ہے، رکعت جاری تو سنت چھوڑ دی، سنت چھوڑ کر کے فرض پورا نہیں ہوگا. یاد رکھے فرض ہیں کتنے؟ 3 گنا زیادہ سنتیں ہیں. وضو میں فرائض کتنے؟ 4. منہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، 4 فرائض ہیں. وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ 4 چوک 16، 18 سنتیں ہیں. 4 گنا زیادہ سنتیں ہیں. غسل میں فرائض کتنے ہیں؟ 3. سنتیں کتنی ہیں؟ 14. 3 چوک 12، پھر 4 گنا زیادہ سنتیں لگی ہیں. نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ 7. سنتیں کتنی ہیں؟ 51. 7 7 49، 7 گنا سنتیں ہیں نماز میں. سنتیں کتنی ہیں؟ 7 گنا زیادہ ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے سنت کا علم حاصل کیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں تو ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لکھا کہ وہ امام الانبیاء ہیں ہماری نبی. معراج شریف کی شب میں 1,23,999 انبیاء مرسلین کو باقاعدہ نماز پڑھانے والے ہمارے آقا. سیرت کی جب کتاب نہیں پڑھیں گے تو ہمیں واقعات کا علم نہیں ہو پائے گا. یہ جلسے ہوتے اس لیے ہیں کہ دینی معلومات کا علم حاصل ہو جائے، مدرسوں کی اہمیت سامنے آ جائے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اساتذہ کرام کیا پڑھا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام اوصاف اور کمالات اور یہ خوبیاں باقاعدہ مدرسے کی آپ کے سامنے آ جائیں. میں عرض کر دوں آپ سے امام الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے نبی. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا معراج کی شب میں نبیوں کی امامت کرنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے نبی. امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی. اب آپ لوگ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. شان رسول بیان ہو رہی ہے. امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی. گدری جیسے گاؤں کے اندر باقاعدہ طور پر سیرت مصطفیٰ بیان ہو رہی. سبحان اللہ کہہ دیجیے شان رسول میں. میں عرض کر دوں آپ سے مدنی آقا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، مہتاب نبوت ہمارے نبی، آفتاب رسالت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی. مدینے کی میں عرض کر دوں آپ سے رونق مکہ ہمارے نبی،
رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی۔ جب تک آپ لوگ سبحان اللہ شان رسول میں نہیں کہیں گے یہ موضوع بدلے گا نہیں، الفاظ آتے جائیں گے شان رسول میں، یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا قرآن مجید میں، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے ہمیشہ ہمیشہ نبی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، خالی ایک دن کی اذان میں، ایک دن کی اذانوں میں میں عرض کر دوں آپ سے، ایک دن 1,45,00,000 اذانوں میں 2,90,00,000 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا جا رہا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت نہیں یہ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ تو کہتے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، سرکار مدینہ ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، غریبوں کے ہمدم ہمارے نبی، غریبوں کے ہمدم ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، حضور سید الابرار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، مسکینوں کے غم خوار ہمارے نبی، مسکینوں کے غم خوار حرام ہمارے نبی، خیر الانام ہمارے نبی، ہمارے نبی خیر الانام ہمارے نبی، رحمت للعالمین ہمارے نبی، شفیع المذنبین ہمارے نبی، سید الاولین ہمارے نبی، سید المتقین ہمارے نبی، سید الاولین ہمارے نبی، سید المتقین ہمارے نبی، سید المحدثین ہمارے نبی، سید المحدثین ہمارے نبی، سید النبیین ہمارے نبی، اور میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی بخشش و شفاعت کرانے والے ہمارے نبی۔ تو نبی بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال ہے۔ ابا آدم علیہ السلام کے پاس بھی جبریل امین آتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جبریل امین آئے، بارگاہ آدم میں کتنی مرتبہ جبریل امین آئے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے 10 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین کتنی مرتبہ آئے؟ 12 مرتبہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ 104 مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت پاک میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ 42 مرتبہ۔ مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین کتنی مرتبہ آئے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے مرتبہ سبحان اللہ کہیے تو تعداد بتاؤں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین 100 مرتبہ نہیں آئے، 200 مرتبہ نہیں آئے، اور سبحان اللہ کہتے بھی جائیے 500 بار نہیں آئے، 1000 بار نہیں آئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں تحریر ہے، یہ تحقیق ان کی ہے، 1000 بار نہیں آئے، 2000 بار نہیں آئے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین 5000 بار نہیں آئے، 10,000 بار نہیں آئے، 15,000 بار نہیں آئے، 20,000 بار نہیں آئے۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا میں تعداد بڑھاتا جاؤں گا اور صحیح تعداد پیش کروں گا۔ 21,000 بار نہیں آئے، 22,000 بار نہیں آئے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں سدرۃ المنتہا سے جبریل امین 24,000 بار آئے، 24,000 بار جبریل امین آئے۔ بارگاہ رسول میں کتنی مرتبہ؟ 24,000 بار۔ کس نے لکھا؟ 400 سال پہلے بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے کے جید عالم شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں عرض کر دوں آپ نہیں پڑھیں گے حوالہ نہیں آئے گا، حوالہ نہیں آئے گا۔ جس طرح کھانا بغیر نمک کے ذائقے دار نہیں ہو سکتا، ویسی بغیر حوالے کے بیان بھی کیسے مؤثر ہوگا؟ ایک بات کہیے مگر حوالے کے ساتھ کہیے۔ اب میں نے آپ سے کہا سیتامڑھی ضلع 2185 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، یہ بغیر پڑھے ہم بتا دیں گے؟ ہزاروں کے مجموعے میں بغیر پڑھے بتا دیں گے؟ سیتامڑھی ضلع میں گاؤں کتنے؟ 845۔ کتنے؟ 845 گاؤں، اسی میں ددری 4 حرفی۔ یہ ہم ایسی بتا دیں گے، ہم ایسی بتا دیں گے، بغیر پڑھے بتا دیں گے۔ بخاری شریف میں 7,275 حدیث ہیں، مسلم شریف میں 7,425 حدیث ہیں، ابو داؤد شریف میں 3,800 حدیثیں ہیں۔ یہ ایسی بتا دیں گے؟ مسند امام احمد میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام احمد میں 30,000 روایات ہیں۔
مصنف عبد الرزاق میں 21,000 حدیثیں ہیں باقاعدہ، ایسی بتا دیں گے بغیر پڑھے. ددری تاریخی علاقہ، صدری 4 حرف، جو صدری پہنتے اس میں بھی 4 حروف، ددری اس میں بھی 4 حروف، بدری میدان بدر میں صحابہ کرام تشریف لائے، بدری اس میں بھی 4 حروف، 4 کی نسبت حاصل ہے اس گاؤں کو. اور 4 کا عدد کتنا مبارک ہے آپ جانتے ہیں. خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، قاضی الحاجات، خلاق عالم، رزاق مخلوقات، الہ العالمین، احسن الخالقین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی لکھیے اللہ. اللہ میں کتنے حروف؟ 4 ہیں. میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 4 حروف. ہمارے اکابر تو برکتیں دیکھتے ہیں، برکتیں تلاش کرتے ہیں. برکت 17 کا عدد کتنا مبارک، 4 پہ بھی بات کریں گے، یاد دلا دیجیے گا. 17 کا عدد کتنا مبارک، ابھی غور کیا 17 کا عدد کتنا مبارک ہے. ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. 5 وقت کی نمازوں میں امام صاحب کتنی رکعت پڑھاتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعت فرض؟ کہیے 17. 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت فرض ہیں. 2 رکعت نماز فجر کی، 4 رکعت نماز ظہر، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض. اس کو there are 17 رکعت in a day in 5 time نماز. 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت فرض ہو گئی. اور 5 وقت کی نمازوں کے نام لکھیے. میں نے اپنے پیر و مرشد سالک زماں صوفی دورہ عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کے مسجد میں اللہ نے ذہن اس طرف منعطف فرما دیا. نظام الاوقات جو مسجد میں نمازوں کے وقت بتاتا ہے، جو چارٹ جو بورڈ وہ میں نے دیکھا. 5 وقت کی نمازوں کے نام دیکھیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. عصر نہیں، عصر. ظہر نہیں، ظہر پیچھے، پیچھے دوپہر گزرنے کے بعد اس کے پیچھے نماز آتی ہے. وضو نہیں کہیے گا، وضو نہیں، وضو صحیح تلفظ کے وضو، واو کے پیش. وضو تو اس لوٹے کو بولیں گے جس میں پانی ہے، ظرف ہے. وضو ظرف ہے. بدنی لوٹا، بھگونا جس میں پانی، وہ وضو ہے. اور جو وضو کریں گے آپ، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ وضو کہلاتا ہے. وضو ترجمہ نہیں، ترجمہ نہیں، ترجمہ. کیا ترجمہ؟ ایسی سیرت کی کتاب آپ ایک نام پڑھتے ہیں صوبیہ. ارے بھیا صوبیہ نہیں، سویبہ ابو لہب کی باندھی جس نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی خبر ابو لہب کو دی تھی. اور ابو لہب نے خوشی میں اس باندھی کو آزاد کر دیا تھا. وہ صوبیہ لوگوں نے پڑھ ڈالا اس کو، نقطے داہنے سے بائیں سویبہ، اس کو سویبہ، وہ صوبیہ نہیں سویبہ ہے. میں عرض کر دوں سیدہ بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حجش نہیں، جحش رضی اللہ عنہ. حبشہ کے بادشاہ کا نام بادشاہ اسہمہ نہیں، سواد حادبر، صح نہیں، اصح نہیں، اسحمہ، بادشاہ اسحمہ. یہ تلفظ ان کا صحیح ہونا درست ضروری ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی میں کون سی بات سے تلفظ پہ آ گیا تھا، کون سی بات میں عرض کر رہا تھا، تلفظ کی بات کہاں سے چلی تھی؟ عصر. تو 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نمازوں کے نام دیکھیے آپ. یہاں پر دیکھیے مسجد کے اندر دیکھیے لکھے میں فجر میں کتنے حروف؟ 3. ظہر میں کتنے؟ 17 کی عدد کی برکت بتا رہا ہوں. ایک دن میں 17 رکعت فرض اور 5 وقت کی نمازوں کے حروف گنیے، وہ بھی 17. فجر میں حروف 3، ظہر میں حروف 3، عصر میں حروف 3، مغرب میں حروف 4 اور عشاء میں حروف 4، عشاء میں حروف 4. سب ملا کے دیکھیے 17 ہی حروف بنیں گے. یہ کسی نے بنایا ہے؟ یہ نمازوں کے نام ہمارے نبی نے بنائے، جناب حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نمازوں کے نام بنائے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے. 17 کا عدد کتنا مبارک، 17 کا. آپ حیران ہو جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین کے نام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے حروف دیکھیے، ابو بکر کے حروف دیکھیے 6 ہیں باقاعدہ، عمر کے حروف 3 ہیں، عثمان کے حروف 5 ہیں اور علی کے حروف 3 ہیں. یہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کے حروف کو جوڑیے، وہ بھی 17 کے 17 ہیں. کہیے سبحان اللہ. آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ شریف. یہ قرآن مجید کھولا، آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ شریف کی پہلی آیت پڑھی آپ نے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اس کے حروف دیکھیے وہ بھی 17. کہیے سبحان اللہ. 17 کا عدد کتنا مبارک. آپ مسجد میں نے جہاں آج ماشاءاللہ چاروں وقت کی نماز ادا کی 17. آج میرے دیکھے پنکھے لگے، پنکھے بھی 17 مولانا.
آپ کی مسجد کے پنکھے بھی کیا کسی نے سوچ کے لگائے تھے؟ نہیں، ہمارے علماء کرام عدد کی برکت حاصل کرتے ہیں. تو عدد 4 کا عدد اتنا مبارک، ددری میں 4 حروف، اس سے ذہن ادھر چلا گیا. ماشاءاللہ اللہ کا نام لکھیے، اللہ کا نام لکھیے اللہ، اس میں بھی حروف 4. نبی کا نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حروف 4. اللہ کا نام باقاعدہ کریم، اس میں بھی حروف 4. نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حروف 4. اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے میں سورہ توبہ کے آخری رکوع میں ہمارے نبی کا نام بتایا رحیم، رؤوف الرحیم. یہ نبی بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بہت رحم ہے، بڑی رحمت ہے ان کے مزاج میں. ہمارے نبی کو رحیم فرمایا اللہ نے قرآن مجید کے 11ویں سپارے میں. نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حروف 4. اللہ کا نام خالق، خالق میں حروف 4. نبی کا نام ناطق، اس میں بھی حروف 4. مسجد لکھیے اس میں حروف 4. مزار لکھیے اس میں حروف 4. مکتب لکھیے اس میں حروف 4. مکان لکھیے مکان میں حروف 4. دکان میں حروف 4. قرآن لکھیے قرآن شریف قرآن مجید میں حروف 4. ہر جگہ اللہ کے نام پاک کی برکت ظاہر ہو رہی ہے. کہیے سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک محمد حروف 4 ہیں، اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے. قرآن لکھیے قرآن میں حروف 4. حدیث میں حروف 4. قرآن میں حروف 4. حدیث میں حروف 4. کتاب لکھیے کتاب میں حروف 4. کتاب میں حروف 4. شباب میں حروف 4. جناب میں حروف 4. جناب میں حروف 4. میں عرض کر دوں آپ سے نماز لکھیے، نماز میں حروف 4. نماز لکھیے اردو میں 4 حروف آئیں گے. نماز میں حروف 4. رکوع میں حروف 4. سجدے میں حروف 4. سلام میں حروف 4. سلام میں حروف 4. رکوع میں حروف 4. سجدے میں حروف 4. میں عرض کر دوں اور آگے آپ بڑھ جائیے. شادی ہوئی، شادی میں حروف 4. نکاح میں حروف 4. خالی مسکرائیے نہیں، سبحان اللہ بھی کہیے. شادی میں حروف 4. نکاح میں حروف 4. شادی میں حروف 4. نکاح میں حروف 4. آپ والد بنے، والد بنے، والد بنے، والد میں حروف 4. اماں میں حروف 4. والد میں حروف 4. اماں ہم نے کہا، والدہ نہیں کہا. والدہ میں 5 حروف ہیں. مولوی ہوش میں رہتا ہے چاہے وہ کتنی رفتار میں بیان کرے. والدہ نہیں کہا میں نے، والدہ میں حروف 5 ہیں. والد میں باقاعدہ حروف 4 ہیں. اماں میں حروف 4 ہیں. والد میں حروف 4. والد میں حروف 4. اماں میں حروف 4. بیٹے میں حروف 4. بیٹی میں حروف، سبحان اللہ کہہ دیجئے. بیٹا بیٹی بھی باقاعدہ دیکھ لیے اللہ کے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ و طفیل میں اللہ نے بیٹا بیٹی عطا فرمایا. بیٹے میں حروف 4. بیٹی میں حروف 4. شوہر میں حروف 4. بیوی میں حروف 4. شوہر میں حروف 4. بیوی، ایک شوہر بیوی میں ناراضگی تھی، مجھے آ کے بتایا، کہنے لگے ہماری اہلیہ ناراض رہتی ہیں، خفا رہتی ہیں. میں نے کہہ دیا دیکھو ناراض مت ہو، ہمارے تمہارے حروف اللہ نے جب ایک کر دیے تو ہم تم کیوں نہیں ایک ہیں. ہماری شادی ہوئی اس میں حروف 4. ہمارا نکاح ہوا اس میں حروف 4. شادی میں زردہ پکا تھا، زردے میں حروف 4. میں نے ان سے عرض کیا شادی میں زردہ تھا؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا زردے میں حروف 4. سالن تھا؟ کہنے لگے جی. میں نے کہا سالن میں حروف 4. روٹی بھی ہوگی؟ کہنے لگے جی. میں نے کہا روٹی میں حروف 4. قیمہ، قیمے میں حروف 4. کباب میں حروف 4. پلیٹ میں کھانا کھایا، پلیٹ میں حروف 4. دسترخوان بچھایا تھا؟ کہنے لگے جی ہاں جی ہاں. میں نے کہا دستر میں حروف 4. خوان میں حروف 4. دستر میں حروف 4. خوان میں حروف 4. شادی میں حروف 4. نکاح میں حروف 4. بیگم میں حروف 4. بیوی میں حروف 4. شوہر میں حروف 4. ہماری جب ہر چیز ایک اللہ نے بنا دی تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ دوسرے دن آ کے بڑی خوشی کے ساتھ کہا حضرت ہماری بیوی بے تحاشا ہم سے محبت کرنے لگی. اب کیا کوئی اس کو دوا دی؟ کچھ نہیں. ایک چھوٹی سی حکمت کے تحت باقاعدہ میں عرض کروں. ایسی سبزی لکھیے، سبزی میں حروف 4. سبزی میں حروف 4. سبزی میں حروف 4. لوکی میں حروف 4. پرول میں حروف 4. لوکی میں حروف 4. پرول میں حروف 4. میں عرض کروں چاول کھاتے ہیں، چاول میں حروف 4. چاول میں حروف 4. چاول میں حروف 4. آپ کا صوبہ بہار، بہار میں حروف 4. وقار میں حروف 4. وقار میں حروف 4. پیار میں حروف 4. وقار میں حروف 4. پیار میں حروف 4. وقار میں حروف 4. بہار میں حروف 4. بہار میں حروف 4. میں عرض کر دوں آپ سے، آپ کے باقاعدہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیے آپ گھر میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. 4 کی برکت ہر طرف. 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں. 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اس لیے علم کی دنیا میں آئے. خالق کون ہمارا؟ اللہ. مالک کون ہمارا؟ اللہ. رازق کون ہمارا؟ اللہ. میں عرض کرتا ہوں خالق کون؟ اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. اللہ کی توحید و وحدانیت پہ مختصر سی بات برکت کے طور پہ آ جائے. آپ لوگ اب اللہ اللہ کہہ دیجئے. اللہ پاک کا ذکر آ رہا ہے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ. اچھا یہ ٹیوب لائٹیں کتنی جل رہی ہیں؟
کتنی؟ اب گنیں گے، اب گنیں گے، غور فرمائیں گے تو اب آپ گنیں گے، اور مولوی کا سب گنا گنایا رہتا ہے، 9 اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیے، اور 9 کی کاٹ ہو نہیں سکتی، 9 ہر حال میں قائم رہے گا دنیا میں، 9 ہر حال میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم العداد کی روشنی میں محمد کے عدد کتنے بنیں گے؟ 92 اکائی۔ ابھی آپ جب رخصت ہو گئے تو میں نے ذکر کیا تھا ماشاءاللہ جس منفرد انداز میں آپ نظامت فرماتے ہیں، علماء کرام کو شایان شان انداز میں پیش کرتے ہیں، اس حقیر و فقیر کے لیے آپ بہت ہی اعلیٰ ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جس کا میں قطعی حقدار نہیں، آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایک نبی کو اللہ نے بھیج دیا تھا خالی۔ نبی نے پوچھا اللہ پاک کیا پیغام دوں بندوں کو؟ فرمایا میرے بندوں سے کہیے خاکساری اختیار کریں، ان کی ساری عاجزی جو آج ہے ہی نہیں میرے اندر، سب ہم کو سلام کریں، مسافر کے لیے خود بڑھیں، ہمیں دیکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ لا تقوم الاعاجم، آقا نے فرمایا اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ ہمارے نبی کو کھڑا ہونا پسند ہی نہیں ہے ہمارے نبی، اور ہم انتظار کرتے ہیں یہ دیکھ کے میں آیا ہوں محفل میں مجلس میں آیا ہوں، میں ان کا پیر ہوں، میں ان کا استاد ہوں، یہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لا تقوم الاعاجم، اجمیوں کی طرف، ہاں غیر اختیاری طور پہ، بر بنائے محبت، بر بنائے عقیدت، ایسے ہی واجبات نہ سمجھ کر کے نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو نبی کو اللہ نے فرمایا جا کے کہہ دیے میرے بندوں سے ان کی ساری خاکساری عاجزی اختیار کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں چمن پر جرم عصیانم تو ای غفار یا اللہ، اے اللہ معین الدین مجرم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی کیسے کیسے ایمان افروز واقعات، کشف و کرامات آپ پڑھتے ہیں، ہمارے علماء کرام نے لکھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا انتقال ہوا ماہ رمضان میں 1999 میں، انہوں نے تحریر فرمایا 1955 میں کتاب لکھی تاریخ دعوت و عزیمت۔ ابھی میں نے ایک بات کہی، جس طرح کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا ذائقے دار نہیں، بیان میں اگر حوالہ نہ آئے واقعہ کا کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں، موبائل میں دیکھیے ایک سے ایک وظیفے موبائل میں بتا رہے ہیں، ابھی پڑھیے ابھی امیر ہو جائیں گے، ابھی پڑھیے ابھی آپ کی بات پوری ہو جائے گی۔ یہ دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا تعلیم دی اس سلسلے میں عرض کروں آپ سے، کوئی حوالہ نہیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، پورے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کتاب کا نام تک نہیں۔ بھائی ظاہر ہے یہ واقعہ آپ نے کہیں تو پڑھا ہوگا، اس کتاب کا نام لیجئے۔ ابھی اسد اعظمی میاں نے جو نعتیہ کلام پڑھا، ہم ان شعراء کے نام پیش کر سکتے ہیں جن شعراء کا آپ نے کلام ماشاءاللہ پیش کیا، حوالہ جب تک نہیں ہوگا تو آپ پورے واقعات باقاعدہ بیان کر رہے ہیں، موبائل میں دیکھیے پورے واقعات، ایک کسی کتاب کا حوالہ تک نہیں۔ وظیفے دیکھیے، یہ پڑھیے ابھی کروڑ پتی، 3 دن میں دیکھیے آپ کا دولت کی ریل پیل۔ ارے یہ دعوے کس لیے؟ یہ صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا؟ خیبر تک، جنگ خیبر جب تک ہو نہ گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ایک کھجور پہ گزارا کیا ہے، ایک کھجور پہ۔ ابھی فلسطین پہ نظم سنی، رلا دینے والی، اشکبار کر دینے والی، مناظر ناچ رہے تھے سب باقاعدہ صحابہ کرام، اور وظیفے دیکھ لیجیے موبائل پہ، فارغ بیٹھے، کوئی کام تو ہے نہیں۔ معلوم ہو گیا کہ ہاں اگر اس کو ہم اس طریقے سے کر دیں گے، شارٹ میسج، شارٹ ویڈیوز ڈال دیں گے، پیسہ ملنے لگے گا۔ پوچھئے ہمارا کوئی آفیشیل چینل ہے؟ میں اس کا دوں آپ سے، یوٹیوب بنانے والوں کو میں جانتا ہوں، تین دوست ہیں جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا، امریکہ کے چارلز ڈارلے، تائیوان کے اسٹیو چین، جرمنی کے جاوید کریم، ان تینوں نے مل کر کے یوٹیوب لانچ کیا 2005 میں، باقاعدہ یوٹیوب آ گیا، آج 80 کروڑ ویڈیوز ہیں۔ میں آفیشیل چینل کروڑوں میں ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا بنانے کا، ایک سے کم علم، جاہل، احمق، تلفظ، مخرج درست نہیں، جن کی زبان درست نہیں، بیٹھے میں آرام سے انتظار، کہیں کوئی آپ کیا ہوا چل گئی، فوراً تازہ خبر لے کے آ گئے، وہاں عذاب آ گیا، وہاں عقاب آ گیا، وہاں عتاب آ گیا، لگتا ہے جبریل امین نے ان کو سب سے پہلے خبر دے دی۔ جبریل امین نے صحابہ کرام کے زمانے میں تعاون کا ایسا، یا اللہ تعاون امواس کا آپ حوالہ پڑھیے، 55,000 صحابہ کرام میں تابعین کرام 55,000 جا بحق ہوئے تھے تعاون امواس۔ وہ کون سا عذاب تھا؟ توبہ توبہ معاذ اللہ، وہ تو نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ صحابہ ہیں، جن صحابہ کرام کی شان میں اللہ نے فرمایا اصحاب الجنتی، اے نبی یہ سب کے سب جنت والے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا۔ الحسنى کا مطلب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے 800 سال پہلے مطلب بتایا، الحسنى کا مطلب جنت، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔
وہ صحابہ کرام تعاون امواس میں شہید ہو گئے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے عذاب کی خبر بڑی جلدی لگتی ہے. خود 5 وقت کے نمازی چھوڑیے 2 وقت کے نمازی نہیں ہے, موبائل پوری رات دیکھ رہے ہیں, لیکن پتہ وہاں عذاب آیا تھا. جو بارش ہوئی وہ عذابی کے طور پر ہوئی ہے بارش, وہ ایسے بارش نہیں ہوئی ہے باقاعدہ, وہ عذابی عذاب ہے. ہم چونکہ متقی و پرہیزگار ہیں, تہجد گزار ہیں, رمضان شریف کے اندر جو مسجد خالی کی آج تک مسجد نہ بھری, اللہ تعالیٰ رمضانی عبادت کا شوق پورے سال بھر نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے, اس لیے موبائل کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جائیے. باقی کبھی دعویٰ یہ نہ کیجیے گا یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا, نہیں. سامنے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے, وہ پوری توجہ اسی پہ لگا دے گا, ارے مسلمان نے بتایا, داڑھی والے نے بتایا, ٹوپی والے نے بتایا, اس کے پڑھنے سے میرا یہ کام ہو جائے گا. اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوا, وہاں تو منظور الہی پر ہے نا سارا معاملہ, نہ منظور ہوا. ایک حافظ صاحب 40 سال تراویح سناتے رہے, ایک دعا مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ میرا اپنا مکان ہو جائے. 40 سال دعا کرتے رہے, میرا مکان ہو جائے. غور فرمائیے, اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت پسند. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا, حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا, جن کا انتقال 1943 میں ہوا تھا. ایک شیخ الحدیث ہے مولانا محمد سلیم قاسمی صاحب دامت برکاتہم, کیرلا میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. ان کا فون آیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ عجیب و غریب سوال